प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सदाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे मेहमान खास परवेज हनीफ साहब, जो कि ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के नेशनल प्रेसिडेंट है। आज वो अपने ख्याल और तजुर्बे हमारे साथ बांटेंगे। आइए मुलाकात करते हैं। परवेज हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सभी देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम। जी, आप और पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है सर। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। जी, कुछ सवाल है जो आपसे पूछना लाजमी है। जैसे कि जी, इस्लाम में बराबरी की बात कही जाती है, लेकिन मुस्लिम समाज में पासमानदा, अशराफ, अजलाफ जैसी जातिगत पहचानें क्यों बनी हुई है? क्या यह धार्मिक बराबरी के सिद्धांत से मेल खाती है? देखिए, बड़ी साफ सी बात है। अगर मुसलमान की बात की जाए, इस्लाम की बात की जाए, तो हमें जो है वो हुजूर के आखिरी खुतबे पे जरूर जाना पड़ेगा। असल में हकीकत यह है कि जब जिस चीज से फायदा हो उसको जो है उसको मान लो, और जब ना हो तो मत मानो। तो ये देखिए कि हमारा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का ये जो पूरे तरीके का जो एक फोकस है, वो फोकस पूरे तरीके से जो है वो हमारा, ये देखिए लीफलेट है हमारा, जो पसमानदा महाज के मकासद को और उन चीजों को सबको जो है उजागर करता है। हुजूर ने अपने आखिरी खुतबा, जो लगभग करीब 1,24,000 इस्लाम के मानने वाले जब अराफात के मैदान में आपके आखिरी हज के वक्त में इकट्ठा हुए, तो आपने एक आखिरी खुतबा दिया जिसको इस्लाम के हिस्ट्री में जो है वो बड़ी अहमियत और फौकियत है। आपने बड़ा साफ साफ ये बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक उनका मकसद था इस बात को कहने का कि इस्लाम को एक जिस्ट की तरीके से हम खास खास चीजें जो है इसकी बता दें, क्योंकि तभी ये हुआ कि लो ये दीन पूरा हुआ और मैंने दीन इस्लाम को पसंद किया, और इस कुरान को मजबूती से पकड़ो और इसको लेकर के आगे जाओ, फैल जाओ, चीन तक जा सको तो उसमें बड़ा साफ तरीके से ये बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उल्टी है। बजाय इसके कि ये चीज होती, हम बात सिर्फ हिंदुस्तान की कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ये बात कही गई, तो अब यहां पर हिंदुस्तान में 3 तरीके से जो है इस्लाम अपनी जगह पर दाखिल होगा। इससे पहले हमको जरूरत इस बात की है कि स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया पे हम जरूर इस चीज को जो है देखें कि आखिर हिंदुस्तान के मुस्लिम्स में ये चीज क्यों नहीं अपनी जगह पर जामा पहन पाई, अमली जामा पहन पाई। एक तो देखिए, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले जो लोग ये कहते हैं कि नहीं सब मुस्लिम आक्रांता आए, आने के बाद इन्होंने जो है वो हिंदुस्तान पे राज किया, लूटा पाटा जो भी किया। लेकिन जो सबसे पहले इस्लाम आया तो राजा चेरामन केरल में जो है इस्लाम जो है वो एक बिजनेस रिलेशंस को ही आगे डेवलप करके वो हुजूर की जिंदगी में ही जो है वो आपसे मुलाकात करते हैं, जाते हैं, और उसके बाद जो है दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। और उसके बाद में ही केरल में सबसे पहले जो है वो राजा चेरामन की जमा मस्जिद आज भी मौजूद है, एक बाकायदा वो एक वक्फ की तरीके से
وہ حاضر ہے اور وہ بتاتی ہے اس بات کی، علامت دیتی ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمان جو ہے کنورٹڈ مسلمس ہوئے. اور سب سے خوبی کی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے قبلہ بھی جو ہے وہ یروشلم کی طرف، جو بعد میں چینج ہوا. تو یہ ایک اس طریقے کا کنورژن ہوا. یہ کنورژن پورا اپنی جگہ پر جو ہے وہ سوشل جسٹس، امپاورمنٹ اور ایکوالٹی کا جو اسلام کا مین سدھانت، جو حضور کے آخری خطبے میں جو بات کہی گئی، شاید اسی کا امپیکٹ تھا، یا وہ جو اسلام کے اپنے جو بنیادی سدھانت تھے ان باتوں کو لے کر کے جو ڈسپیرٹی تھی ہندوستان میں، اس ڈسپیرٹی سے جو ہے وہ کنورژن ہوا. اور آپ دیکھیے کہ جو کنورژن ہوا ہے مسلم جو ہندوستان میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم اپنی جگہ پر جو ہے وہ دیکھیے شروع سے لے لیجیے، گوتم بدھ سے لے لیجیے اور تمام اتہاس گواہ ہے کہ جو بادشاہ یا راجا ہوتا تھا تو جو پرجا ہوتی تھی وہ پرجا اس کی خوبی کو سمجھ کر کے جو ہے وہ اپنا دھرم پریورتن کر کے جو ہے اس دھرم میں شامل ہو. تو یہ سوشل جسٹس کی ایک تھرسٹ تھی، ایک بھوک تھی ہندوستان میں اس وقت. اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہتر دوسرے دیکھیے کنورژنس تو اتنا نہیں ہوا، لیکن ایک لوٹ پاٹ کا دور جو ہے شروع ہوا، اور باہر سے جو لوگ آئے اور آنے کے بعد تمام ان لوگوں نے جو ہے وہ تقریباً 800 سال تک جو ہے میں مغلوں تک نے سب سے آخر میں جو ختم ہوا ہے ایک بادشاہوں کا سلسلہ، تو اس وقت بھی ہوا. لیکن اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ کنورژن ایک بادشاہ کی وجہ سے جو ہوا وہ ہوا، یہ ایک شروعات سے چلی ہے. اور اس کے بعد میں جو کنورژن ہوا وہ ہوا جو زمیندار ہے اور جائیداد اور اس طریقے کے جو ہے عہدے کے لیے جو ایک کلین ہندو ورگ تھا وہ بھی اپنی جگہ پر کچھ کنورٹ ہوا، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر جو ہے زمین جائیداد اور زمیندارے کی وجہ سے ہوا اور زمیندارہ ان کو ملا. تیسرا ہمارا ایک سسٹم یہ ہوا کہ حضور نے آخری خطبے میں جب ایک اپیل کیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ جائیے اس اسلام کا جو ہے وہ پرچار کیجیے، تو خانقاہی سلسلہ کہیے یا صوفیزم جو ہے وہ شروع ہوا اور لوگ آئے ہندوستان میں. آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام کی اپنی جگہ پر جو ہے وہ جو خوبیاں تھیں، جو ہندوستان میں جو ایک ڈسپیرٹی تھی، جو ایک اسمانتا تھی اور سماجک سمرستا کا جو ابھاؤ تھا، جو اونچ نیچ، دلت اور شودر اور یہ اس طریقے کا جو سسٹم تھا، اس سے بتا کر کے اس طریقے سے وہ جو دکھایا گیا اور دکھانے کے بعد جو ہے اس میں بھی کنورژن ہوا. تو یہ کنورژن ہوا اپنی جگہ پر. لیکن اب سوال اس بات کا ہے کہ اس کنورژن میں جو مول بات تھی وہ بات یہ ہوئی کہ اب دیکھیں کہ یہ مسلم حکومت جو ہے وہ ستا کے چکر میں لگ گئی. راجپوتوں سے شادی کرنا، دین الہی چلانا، نیا دھرم بنا لینا، بغیر کسی اسلامی طور طریقے کا روٹی بیٹی کا سمبند بنانا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر جو ہے وہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کا مقصد جو ہے اپنی جگہ پر مسلم سلطنت کا وہ صرف ایک حکومت کو چلانا تھا. سے پہلے جو ہے 1901 میں بھی جو ہے ایک جنگننا کر کے ہوا کرتی تھی، اور وہ پرکریا آج بھی جو ہے آزادی کے بعد میں بھی جاری ہے. ہر 10 سال میں ایک بار جو ہے ہم لوگ ایویلویٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا سماج کس جگہ پر ہے، پچھڑے پن میں کتنا ہم آگے گئے، کتنا برابری میں پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کے بنیادی سدھانتوں کی جو بات کی جاتی ہے تو اس بنیادی سدھانت کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ آکلن ساماجک سمرستا کا، ساماجک نیائے کا، ادھیکارتا کا، تو یہ جنگننا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کا جو پہلا پریچے والی بات تھی وہ ہو گئی. آپ دوسرا سوال کریں. جی، جیسے کہ اتہاس خاص کر 1931 کی جاتی جنگننا میں مسلم سماج کی کئی جاتیاں کا ذکر ملتا ہے. آج جب مسلم سماج میں جاتی پر بات ہوتی ہے تو اکثر چپی یا ویروध کیوں دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیے جاتی جنگننا کی جہاں تک بات ہے یہ 1931 آپ کہہ ضرور رہے ہیں، لیکن یہ جنگننا جاتی بھید بھاؤ اور اس چیز کا جو ہے وہ 1901 میں جو ہے بنگال پرانت جنگننا کا جو ہے
وہ ادھیکشک کی ایک رپورٹ سب سے پہلے شائع ہوئی تھی، اور اس رپورٹ میں آپ دیکھیے کہ پورا طریقے سے جو ہے وہ اس طریقے کا جو ہے جو ڈسپیرٹی تھی اس چیز کو لائے. اس کے بعد میں جو ہے 1931 میں جو ہے جاتی جن گننا ہوئی، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ اس کا جو ساماجک ڈھانچہ تھا وہ جاتیوں میں بٹا ہوا تھا. جو پیشے تھے تو جس طریقے سے ہندو سماج میں پیشے تھے اسی طریقے سے جو کنورٹ ہوئے ان کے بھی پیشے وہی رہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اس لیے ضروری یہ چیز ہوئی کہ جاتیگت جن گننا کی جائے. اس میں یہ دیکھا جائے کہ کون سی جات اپنی جگہ پر بہت زیادہ پچھڑی ہے، کون سی جات ایسی ہے جو اپنی جگہ پر ایجوکیشنلی بیکورڈ ہے، کون سی جات ایسی ہے جو ایجوکیشنلی سوشلی امپارٹمنٹ اس کے سے رابطہ بھی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر. تو یہ 1900 تھا جن گننا کی. تو 31 میں جو ہے یہ ہماری جو ہے اور جن گننا میں وہ سب نکل کر کے آئی میں جو ہے وہ صاف طریقے سے جو ہے یہ کہا گیا کہ 1901 میں بھی بات ہوئی تھی، 1931 میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ بہت سی جاتیاں اپنی جگہ پر ساماجک آرتھک اور راجنیتک روپ سے پچھڑی ہوئی ہیں. ان کو برابری میں لائے جانے کے پریاس کیے جانے چاہیے. سرکاری پریاس ہو، چاہے وہ آرکشن ہو، چاہے اور طریقے کا ہو، چاہے وہ روزگار کے سادھن مہیا کرانے کو ہو، ان کا پچھڑا پن دور کرنے کا ہو. تو یہ سب چیز جو ہے وہ اپنی جگہ 1931 میں دیکھنے کو ملی اور وہ چیز دی گئی. لیکن اب سوال اس بات کا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ہندوستانی ورژن رہا مسلمس میں، اس ورژن میں جو ہمارے یہاں جو حکمراں تھے جنہوں نے 800 سال حکومت کی، اور 800 سال حکومت کے بعد میں جب 1947 کو ملک آزاد ہوا، جب سمویدھان لاگو ہوا، تو بہت سے لوگوں کو اس بات سے بڑی پریشانی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 1935 میں پہلی بیٹھک ہوئی ہے سردار پٹیل کی ادھیکشتا میں کہ مسلمس کے بارے میں کیا، کیونکہ مسلم تو تب بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ارے مسلم میں تو سب برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. وہ اس وقت بات سے لے کر کے آج تک یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن حقیقت میں محمود و ایاز کے بیچ میں کوئی سمبند نہیں ہے. محمود ہے، ایاز ہے. تو یہ جو استھتی تھی یہ اپنی جگہ نکل کر کے آئی، اور آنے کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کا مقصد جو اشراف تھے، جو قابض تھے، اور جو بعد میں چونکہ ہمارا سماج پسماندہ اتنا پچھڑا تھا کہ راجنیتی میں ان کی بھاگیداری اتنی زیادہ نہیں تھی. حالانکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. انصاری کے انگوٹھے کاٹے گئے، انگریزوں نے سب سے پہلے ان کے دندوں پہ حملہ کیا. گورکھپور جیسی جگہ پر جو ہے وہ رضالت ٹیکس جو ہے وہ تک وصولا گیا. تو ان سب حالتوں کے باوجود بھی جو قابض اشراف ورگ رہا، جس نے ایک ہندو سسٹم کے اوپر منواد کی طریقے سے اپنے اس ہندوستانی مول کے جو مسلم تھا ان کو اس طریقے سے بانٹ دیا، اور بانٹنے کے انہوں نے بھی وہی ویوستھا کر دی، اشراف، ارذال اور حلال. تو یہ جو ویوستھا کر دی کہ ہم جو ہے اشراف ہیں، سب سے بڑے ہیں، انہیں کے براہمن ٹھاکر میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سید، مغل، پٹھان، مرزا اور ترک یہ اس طریقے سے اپنے لے لیا، اور باقی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پچھڑوں میں بانٹ دیا، ارذال میں بانٹ دیا، اضلال میں بانٹ دیا. تو یہ اس طریقے کا جو ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس میں ان کو حصہ ملا، آرکشن ملا، تو آرکشن میں یہ لوگ جو ہے برابر میں آ جائیں گے، یہ لوگ ہم سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا. تو یہ 342 اور 340 میں جو ہے وہ جو مسلم پچھڑی جاتیاں تھیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ ہم نے اس چیز کا جو ہے اپنے پسماندہ محاذ کے اس میں جو ہے ذکر کیا ہے کہ 1943 میں ایک انگریزوں کے وقت میں ایک راجاگیا جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، اور جس میں 64 جاتیاں جو ہے وہ 6 فروری 1945 کو گزٹ ہوتا ہے باقاعدہ برٹش گورنمنٹ میں. اور ان 64 جاتیوں میں 14 جاتیاں ایسی تھیں کہ جو یہ انوسوچت جاتی کی بات کر رہا ہوں، جو اپنی جگہ جو ہے پسماندہ مسلم میں تھے، جن کو آرکشن دینے کی بات کہی، گزٹ ہوا. تو یہ سب چیزیں ایسی تھی کہ اس پہ جو ہے وہ اشراف نے سوچا کہ اس کے بعد میں ان کو روک لیں. تو یہ تبھی ورودھی تھے. الپ سنکھیک کی سمیتی بنی، اس میں وروଧ کیا گیا، نہیں کوئی بات نہیں، وہ تو سب مسلمان برابر ہے، جو کچھ بھی ہے. راؤنڈ میز کانفرنس ہوا 1930 اور 1931 میں، بار بار بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میں یہ ہوا کہ ارے بھائی چھوڑو، مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو سرکار جو ہے ان لوگوں کو آرکشن دے گی، ان کو جو ہے وہ سودھائیں دے گی. تو یہ سب باتیں اپنی جگہ کہی گئی. تو نیت اپنی جگہ پر جو ہے وہ اشرافیت
اشراف اپنی جگہ پر الگ ہے، اشرافیت ایک بھاونا اپنی جگہ پر کہ یہ دوسرا آگے نہ نکل جائے. تو اس طریقے کی جب بھی جن گننا میں اس طریقے کی جب چیزیں نکل کر کے آتی ہیں، ایک کلاسیفائڈ جو ہے اپنی جگہ سوچی بن کر کے آتی ہے، پچھڑے پن کی جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ہے راجیہ وار سوچی اپنی جگہ نکل کے آتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ نیڈ بیس ایجنڈا ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ نیڈ بیس ایجنڈا جب ڈیولپ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پروگرامس آئیں گے، سب کچھ آئے گا. تو اس کو لے کر کے کچھ جو اشراف ورگ ہے جو اپنی جگہ 800 سال سत्ता میں رہا، جو آج بھی مطلب یہ ہے کہ راجنیتی میں اور جو دھارمک سنستھائیں ہیں ان پر وہ قابض ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ اس چیز کا وروଧ کرتا ہے. جی ہمارا وروध اس چیز پہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا چلا آیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. اب جب سے سرکار نے جو ہے وہ جاتیگت جن گننا کی بات کہی ہے 1931 کے بعد میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی چیز سامنے آ رہی ہے. دیکھا بات بہت ابھر کر کے سامنے آ رہی ہے. وروध کرنے کا طریقہ یہ نکل رہا ہے، جس کو باقاعدہ اشرافی سنگٹھن، چاہے وہ امارت شریعہ ہو، چاہے وہ آپ کا دیوبند ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ پچھڑے پن کی ہی نشانی ہے کہ آج پسماندہ کا کوئی دھارمک کوئی بہت بڑا سنگٹھن یا کوئی ایسا سنگٹھن جو 85% اس آبادی کو اپنی جگہ پر آل انڈیا پسماندہ پرسنل لا بورڈ ہو یا کوئی اس طریقے کی وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی. تو یہ گھما پھرا کر کے جو پسماندہ سماج ہے وہ آخر اسلام دھرم میں شامل ہے، اور اسلام کا بہت بڑا حضور کا جو ہے وہ آخری خطبے پہ چلنے والا جو ہے یہ ایک ورگ ہے. تو یہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ماننے پہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایک چیز یہ نکالی کہ مذہبی طریقے سے کہ جب اس میں آئے آپ کو جو ہے وہ جاتی لکھنے کو تو آپ جو ہے اس میں مسلمان لکھ دیجئے، اور جب ضرورت آئے آپ کا دھرم کا تو آپ اسلام لکھ دیجئے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا ایک غلط طریقے سے مس گائیڈنگ چیز ہے کہ آپ قرآن کو ہی لے لیجئے. قرآن میں آپ دیکھیے 20واں پارہ جو ہے وہ سورۃ القصص میں آیت 5 میں جو ہے بڑا صاف صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے، یہ اس کا ترجمہ ہے، ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں بڑا صاف صاف یہ بات کہی. تو کیا یہ جو لوگ اس طریقے کا پرچار کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جاتی جو ہے وہ مسلم لکھیے، تو کیا ان کو یہ قرآن پہ جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ لیسن ان کو نہیں مل رہا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہاں یہاں پر جو ہے وہ لوگ پیچھے کر دیے گئے، ہزاروں سال جو ہے وہ بادشاہت میں پیچھے کیے گئے، اس کے بعد میں جو ہے وہ 75 سال کا لوکتنتر میں جو ہے 18ویں لوک سبھا چل رہی ہے، اس میں وہ لوگ پیچھے کر دیے گئے. 341 کا جو ہے وہ شیڈول کاسٹ اسٹیٹس آج بھی نہیں ان کو مل پایا. آج بھی ہمارے جو دلت کنورٹیڈ ہیں ان کو جو ہے نہ تو اس طریقے سے روزگار میں جو ہے وہ ریزرویشن مل رہا ہے، نہ ان کو راجنیتک ادھیکار مل رہے ہیں، نہ ان کو شیکشنک اس طریقے کے ادھیکار مل رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر جو ہے بڑا صاف صاف جو ہے قرآن نے کہا، لیکن اس کو جو ہے یہ علماء چھپاتے ہیں. یہ ان کی اس میں تبلیغ میں نہیں آتا، یہ ان کے مقصد میں نہیں آتا، یہ بتانا نہیں چاہتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس میں بڑا صاف صاف کہا ہے قرآن میں جو ہے وہ پارہ 2 میں جو ہے سیقول میں آیت 188، اس میں صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ. آپ کس کو انکروچ کر رہے ہیں؟ آپ کس کے حق کا انکروچ کر رہے ہیں؟ آپ ان پسماندہ مسلم جو 85% اس لوکتنتر میں ہیں، جن کے لیے سمویدھان میں باقاعدہ پراویدھان ہے، جن کے جنگننا میں باقاعدہ پراویدھان ہے، آپ ان کا مال جو ہے کھانے کے لیے جس طریقے سے آپ کی جو ہے پرانی عادت پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کے لیے ان کا حق دینے پہ تیار نہیں. اس میں صاف اس کا ترجمے میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ حاکموں کو رشوت نہ دو تاکہ اس کا حصہ آپ کھا سکو. تو حاکموں کا رشوت کا مطلب یہ ہے کہ بلیک میلنگ سرکار کو. آپ سرکار کی بلیک میلنگ جو ہے وقف امینڈمنٹ پہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حصہ جو ہے غریب مسلمانوں کو، پسماندہ مسلمانوں کی بات کہی جا رہی ہے. آپ ان کے حق کی مارا ماری جو ہے وہ نوکریوں میں بھی کرتے ہیں. آپ کو 10% کا جو ہے وہ جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ ریزرویشن آلریڈی ملا ہوا ہے. آپ جو ہے وہ دوسرے قلین کے ساتھ میں بھی جو ہے وہ آپ اپنا حصہ لے لیتے ہو. آپ کا کیا پاپولیشن ہے اور کیا آپ کا جو اس طرح. آج بھی آپ دیکھ لیجئے نوکری میں اور ان سب چیزوں میں، سیاست میں وہی لوگ ہیں.
آج اگر آپ گنتی کیجئے کہ پارلیمنٹ میں 85% ہونے کے بعد میں اور لوکتنتر میں ووٹ کا حق ملنے کے باوجود آج ان کی کیا استھتی ہے, آج ان کی نمائندگی کتنی ہے. 18 لوک سبھا میں آپ گن کر کے دیکھ لیجئے, گنے چنے کوئی جو ہے وہ اگر پسماندہ مسلم نکل کر کے گئے ہیں تو گئے ہیں, باقی ایسا نہیں, کیونکہ ووٹ بھی نہیں دیتے. ووٹ میں بھی کاٹو, ادھیکار میں بھی کاٹو, شکشا میں بھی کاٹو, نوکری میں بھی کاٹو, ان کے سماجک ڈھانچے کو بھی کاٹو. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. میں تو سیدھے سیدھے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بڑے ٹھوک کر کے, کیونکہ جاتی میں اب آپ دیکھیں ایک بڑی خوبصورتی کی بات کہ یہ جاتی ہم نے تو نہیں بنائی, جو آپ پیش بندی کرتے ہو ہم نے تو نہیں بنائی, آپ ہی نے مسلک کی کتابوں میں, آپ نے ہی اپنے مدرسوں میں, چاہے وہ دیوبند ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ کوئی ہو, آپ ہی کی کتابوں میں دیا ہوا سسٹم میں 1901 کی جن گننا میں بڑا صاف دیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بنگال کی جو رپورٹ ہے, سرکاری رپورٹ ہے, اس میں صاف دیا ہوا ہے کہ ان کے اضلاف و ارذال اور یہ آپ کے اشراف مسلمانوں میں جو ہے پائے جاتے ہیں, ورگ پائے جاتے ہیں, اور ان کے قبرستان الگ ہیں, ان کو اپنی جگہ پر جو ہے طور طریقے الگ ہے, ایک دوسرے سے شادیاں نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں جو ہے 1901 میں جو ہے بات کہہ دی کہ آج بھی وہ چیز ہے. تو کتنا پچھڑاپن ہے, کتنا یہ غلط ہے کہ آپ اسلام کا جو بنیادی سدھانت ہے اس پہ نہ جا کر کے آپ کے جو مسلکی سدھانت ہے آپ نے جو اونچ نیچ کیا ہے. تو اب آج اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس اونچ نیچ کا جو جاتیگت ہے, جن گننا ہو رہی ہے, آپ اپنی جاتی لکھ دیں تو آپ منع کر رہے ہیں, اور اپنے مسلکوں کی کتابوں میں آپ نے جو ہے وہ اس کو کہہ رکھا ہے. چاہے فتوی رضویہ لے لیجئے, چاہے آپ جو ہے وہ دیوبند کی کتاب لے لیجئے, تو اس میں تو سب کو پسماندہ کو اپنے اپنے گھیرے میں بانٹ تو رکھا ہے, لیکن ایک چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اونچ نیچ میں, اشراف میں, ارذال میں, ازلاج میں کہیں کوئی انتر نہیں ہے, وہ سب جگہ موجود ملے گا. تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سرکار اپنے ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کے لیے, ساماجک سمرستا کے لیے جاتیگت جن گننا ہو رہی ہے, تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ جاتیگت جن گننا جو ہے وہ کرمی, یادو اور تمام جو ہے وہ پچھڑی جاتیاں ہیں ان کی ہو, مسلمانوں کی نہ ہو؟ تو یہ اپنی جگہ پر صرف ان سے جو ہے ایک جو للہی بغض ہے, ایک جو ان کو ساماجک طریقے سے ان کو نیچے کرنے کا جو سازش ہے, ان سازشوں میں یہ لوگ ملوث ہیں. آج ضرورت ہے کہ ان سازشوں کا منہ توڑ کے جواب دیا جائے. یہ 1931 کے بعد میں پہلی بار اس طریقے کی جن گننا ہو رہی ہے. اس میں بہت ہی چیز دیکھیں, سچر کمیٹی میں بھی ہم لوگوں نے پریزنٹیشن جو کیا اور کرنے کے بعد جو سب چیزیں نکل کر کے آئیں, وہ سب اب جب جن گننا ہوگی تب اس کا کنکلوژن آئے گا. کنکلوژن آئے گا, سرکار بیٹھے گی, سرکار بیٹھنے کے بعد یوجنا آیوگ اس کو لے گا, یوجنا آیوگ لینے کے بعد میں ان کے کیا بہتری ہو سکتی ہے, کس طریقے سے ان کو اپلفٹ کیا جائے. آج سرکار کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, آج سرکار کے پاس سنسادھنوں کی کمی نہیں ہے, آج کمی اس چیز کی ہے تو اچھا شکتی ہو. اب جب آپ خود ہی جو ہے مس گائیڈ کر رہے ہیں مسلم سماج کو, پسماندہ سماج کو, صرف اس وجہ سے کہ یہ پچھڑوں کی گنتی نہ آنے پائے, کون روکے گا؟ کیا پنچایت کے جو چناؤ ہوتے ہیں یہ نہیں پتا کہ پچھڑے کتنے ہیں؟ آج او بی سی جو پنچایتوں کو چناؤ میں ریزرویشن مہیلا کا اور پروش کا ہے, کیا اس میں جو ہے پسماندہ مسلم کے جیت کے نہیں آتے؟ کیا اس میں اشراف تھوڑی لڑ لیتا ہے؟ لڑے گا تو پسماندہ پچھڑا او بی سی ہی لڑے گا. تو او بی سی لڑ کر کے آتا ہے, گاؤں کی لسٹیں بنی, وہ تو چیز یہ الگ ہے کہ گاؤں کی ضلع پنچایت کی لسٹ اور پارلیمنٹ اسمبلی کی لسٹ میں انتر ہے. اسمبلی کی لسٹ اور پارلیمنٹ کی لسٹ ایک ہوتی ہے, اور یہ پنچایت کا ریزرویشن کی لسٹ الگ ہوتی ہے. پنچایت کے رجسٹریشن میں سب ظاہر کوئی چیز چھپی نہیں ہے, لیکن وہ چیز جب جن گننا میں ہو کر کے آئے گی تو اس میں ڈیولپمنٹ کے پلانس بنیں گے, امپلائمنٹ کے پلانس بنیں گے, سیلف امپلائمنٹ کے پلان بنیں گے, روزگار کے پلان بنیں گے, ان کو کس طریقے سے اپلفٹ کیا جائے, نئے انوویشنز کے دور ہے, تو اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے وہ اس طریقے کی بات ہو, اور پسماندہ مسلم کو بڑا اس کا پرجوش طریقے سے جو ہے اس کا وروଧ کرنا چاہیے کہ آپ آخر آپ نے کس جگہ پر ہم کو جو ہے بخشا ہے, ایک کوئی مثال دے دیجیے. تو یہ ایک طریقے کی بدلے کی بات ہے. جی, جیسے کہ جی راجنیتی پارٹی مسلم سماج کو ایک ووٹ بینک کے روپ میں دیکھتی ہے, کیا اسے میں جی پاسماندہ مسلمانوں کی حصے داری اور ان کی سمسیایں اندیکھی رہ جاتی ہے؟ دیکھیں, اس میں بھی ایک خلا ہے. یہ پسماندہ مسلم ہے, مسلکوں میں بٹا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑی کننگ پالیسی رہی کہ مسلک آپ کو کہیں اور تو ملیں گے نہیں,
सऊदी में तो इस तरीके से मसलक नहीं मिलेंगे, मुस्लिम 57 मुल्क है वहां पर इस तरीके के मसलक नहीं मिलेंगे। शिया सुन्नी हो सकता है, हनफी हो सकते हैं और तो चारों इमाम के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान में मसलक है ये चीज नहीं मिलेगा। और मसलक में पसमानदा मुस्लिम आप देखिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है कोई मुरीद है तो कोई मानने वाला है, कोई कुछ है। तो ये इस तरीके की उनकी एक घेराघारी है। और घेराघारी में जो है वो होता यह है कि जब ये मुल्क आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में ये कहा गया कि आखिर कहाँ से इनका जो है वो एक सामाजिक समरसता की बात हो, सोशल जस्टिस की बात हो। तो जो हमारा जो नुकसान एक राउंड मेज कॉन्फ्रेंस में हुआ, जिसमें हम लोग अम्बेडकर के साथ न जा करके अपने आप को जो है वो कांग्रेस के हवाले कर दिया। और गांधी जी की एक बहुत बड़ी ये नीति थी कि मुस्लिम को उन्होंने विश्वास में लिया, पसमानदा मुस्लिम को हम आपका करेंगे। हुआ ये कि एक साजिश हुई कि इन जो इदारे थे ये धर्म के नाम के ऊपर, मसलक के नाम जो बने थे, ये धर्म और मसलक के अलावा सियासत भी इन्होंने करना शुरू कर दी। इनको राज्यसभा भी चाहिए, इनको लोकसभा भी चाहिए, इनको विधानसभा भी चाहिए, इनको जो पॉलिटिकल राइट्स है वो सब इनको चाहिए। वोट के लिए भी इन्होंने भी घेराबंदी कर दी कि जब फतवों से काम चल गया, जब ये कह दिया कि भाई पहले हमको याद है मैं खुद चुनाव लड़ा 1991 में और विधानसभा का 2 बार चुनाव हुए, तो मैंने ये देखा कि जो ये होता था कि ये पूछा जाता था कि भाई वोट किसे देना है। जब उम्मीदवार पूछता था मुस्लिम से वोट किसे देना है, तो कहते थे अभी फतवा नहीं आया। अब पता चला कि फतवा आया कि भाई मुसलमानों वोट वहां देना है, उसके बाद उठा करके उन्होंने दे दिया। अब आज ये स्थिति हो गई कि फतवों के ऊपर जब वोट होगा तो डेवलपमेंट एजेंडे पे वोट कहाँ से होगा, सोशल जस्टिस पे एजेंडा कहाँ होगा। आप केजी बाला कृष्णन की रिपोर्ट जो है 2022 की मोदी सरकार ने जो है उसको जो है वो बनाया, आज तक उसकी रिपोर्ट अभी नहीं, क्योंकि वो प्रायोरिटी पे नहीं आता। सोशल जस्टिस का एजेंडा प्रायोरिटी पे तब आएगा, पॉलिटिकल जस्टिस का एजेंडा प्रायोरिटी पे तब आएगा जब आपका वोट का देने का एक एजेंडा हो कि भाई हमारे लिए जो है हमारी फलाह बहबूदी के लिए जब ये काम होगा तब हम आपको वोट देंगे। बाकी सब में होता है कि नहीं होता है? इसमें नहीं होता। इसमें ये होता है कि वोट फतवे पे वोट होता है, मसलकों पे वोट होता है, यही सियासत करते हैं, यही मतलब ये है कि धार्मिक ठेकेदार भी है, यही फतवा देते हैं, यही सब कुछ देते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि सियासत और धार्मिक एक जो नेक्सस बन गया, एक अपनी जगह पे गिरोह बन गया, और ये गिरोह का लूट मार का केंद्र जो है पसमानदा मुसलमान बन गया। तो अब सरकार भी ये सोचती है कि हम पचड़े में क्यों पड़े। अरे जब हमारे आसानी से फतवे पे वोट मिल जाता है। अब एक और नया फैशन शुरू हुआ, बीजेपी की निगेटिविटी का वोट, कि भाई क्या करना है तो बीजेपी को हराना। वो फतवा भी थोड़ा जो है वो अपनी जगह पर साइड से नया रूप ले लिया कि बीजेपी को हराना है, यही फतवा है। तो बीजेपी को हराने के लिए वोट हो रहा है। तो अब कोई वो लोग भी जो मतलब यह है कि समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मंडल से पैदा हुए, आज वो भी बेईमानी पे उतार हुए। आज वो भी अपनी जगह ओबीसी में अपनी जातियों को आगे लेकर के आते हैं। आज ओबीसी मुसलमानों की भी हैसियत नहीं है। आज जनजातियां भी जो है वो राजस्थान में, और आप देखिए मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं जो बाकायदा जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, जो अपनी जगह पर जो है वो हक जो उनको संवैधानिक रूप से मिला हुआ ना। तो हालत ये हो गई है कि दलितों की बात छोड़िए, ओबीसी पे भी हमला हो रहा है। 27% जो ओबीसी की हिस्सेदारी है उसमें भी आप देखिए ओबीसी मुस्लिम जो है वो अपनी जगह बैकफुट पे है। और उसका असर इतना तक हो रहा है कि इतना नुकसान हुआ है इस धर्म की सियासत और गठजोड़ से, इस नेक्सस से, कि आज हमारा राजस्थान का और मध्य प्रदेश का जो है वो जनजातियां भी अपनी जगह उनको हुकूक जो है वैधानिक जो मिलना है वो नहीं मिल। झारखंड में भी आप देखिए, झारखंड में जो ट्राइबल की बात आती है, ट्राइबल स्टेट है, लेकिन क्या मुस्लिम वहां ट्राइबल नहीं है? क्या संथाल समस्या वहां नहीं है? क्या जोलहा समस्या वहां नहीं है? क्या वहां खातियान की समस्या नहीं है? क्या वहां पर इस तरीके का जब दूसरा जो है वो ट्राइबल है, तो ट्राइबल जो कन्वर्ट मुसलमान हुआ वो क्या कहाँ जाएगा? तो ये सब जरूरत इस चीज की है कि ये सब इश्यूज अपनी जगह पर तब होंगे जब जो रिलीजियस ऑक्स, हम ये नहीं कहते कि कोई किसी मसलब को मानता है कोई किसी को मानता है, हमारा वो पेशन है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। जो जहां है जिस तरीके से भी उसको जन्नत अगर मिलती है वो मिलती है, और कुछ भी मिलता है वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, सबको अपना अपना इस्लाम के हिसाब से जो हिसाब देना है। तो जब ये विश्वास है हिसाब देना है, लेकिन दुनिया में
सामाजिक न्याय में, अधिकारिता में, लोकतंत्र में, इन सब चीजों में जो हमारे हुकूक हैं, उन हुकूकों के लिए जो सरकार प्रयास करती है, उसमें जो है वो हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। इस नेक्सस ने बड़ा नुकसान दिया है, इस नेक्सस को हमें काटना पड़ेगा, हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि हम, धार्मिक चीज अलग है, आपकी राजनीतिक जो तौर तरीके रहे जो आपके 75 साल हुए, ये हमको नुकसान पहुंचा है। हम आप पे विश्वास हमें नहीं, हमें अपनी लीडरशिप को डेवलप करनी है। जी क्या आज भी मस्जिदों, कब्रिस्तानों, शादी ब्याह या सामाजिक आयोजनों में जाति के आधार पर भेदभाव होता है? और निकल के क्या देख लीजिए। हम सब क्या हम सब मुसलमान हैं जैसे बातें जातिगत सच्चाई को छुपाने की जरिया बन गई है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब 1901 की बंगाल की जनगणना में ये बात ब्रिटिश हुकूमत में ही लिख गई, 1931 में ये चीजें सब सामने आ गई, और उसमें मिसाल में ये बात कह दी गई कि इनके कब्रिस्तान, इनके तौर तरीके, इनका उठना बैठना, इनकी मस्जिदों में, आज भी मस्जिदों के सामने मैं आपको 10 मस्जिदों का बोर्ड दिखा दूं जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो है, इसमें ये नमाज नहीं पढ़े होने। एक आदि, जब मैं जामा मस्जिद का जब मैं सेक्रेटरी था, उस वक्त में मेरे पास कुछ लोग आए, वो आकर के उन्होंने कहा, साहब वो इत्तेफाक से वो अंसारी थे, और एक गांव तुमड़िया है पीलीभीत में, वहां पर जो है वो एक मस्जिद का इफ्तिताह होना था। तो हम जब वहां पर गए, हमारे साथ पेश इमाम भी थे, आज भी वो हल्द्वानी में है, उत्तराखंड में, बड़े अच्छे आलिम है वो। तो जब वहां पे गए तो वहां पर अशराफ ने ये पूछा कि साहब, जब एक मस्जिद है, दूसरी मस्जिद क्या जरूरत? तो उसमें पता ये चला कि उसमें जो उसका अशराफ मुतवल्ली था, वो जब जाता था तभी जो है वो नमाज शुरू होती थी, अगर देर हो जाते थे तो वो इमाम को निकाल देता था। तो लोग परेशान होकर के उन्होंने कहा कि भाई, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक जमात नहीं होगी। तो तमाम तरीके के इस तरीके की डिस्पैरिटी, बोर्ड लगे हुए मस्जिदों पे, इस पे फला आदमी नहीं होगा, इस पे फला नहीं होगा, इस ये नहीं होगा। कब्रिस्तान में जो है वो आप देखिए, चमन एक अलग होता है, उसमें जो अशराफ है वो एक तरफ जो है उसका दफन होगा, दूसरी तरफ होगा। आप आज देख लीजिए, आज बहुत से कब्रिस्तान इस तरीके से जहां पर कोई जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम। जी। अगर मुस्लिम समाज में जाति जनगणना होती है तो क्या इससे पासमानदा मुसलमानों को बराबरी, सम्मान और हक दिलाने में मदद मिल सकती है? क्या यह समाज में सुधार का रास्ता खोल सकता है? हमेशा देखिए, मैं चूंकि डेवलपमेंट एक्टिविस्ट हूँ और मुझे 50 साल हो गए डेवलपमेंट, मैंने भारत सरकार की और इंटरनेशनल कोई एजेंसी ऐसी नहीं जिसमें मैंने डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट न की हो, और 100% यूटिलाइजेशन के साथ में हम अवॉर्डेड पर्सन। वो बात अलग है कि आज मैं पसमानदा महाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आज मैं अपना सोशल जस्टिस के ऊपर जो मेरा काम हुआ करता था, आज मैं इसके माध्यम से कर रहा हूँ। देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि जो जनगणना होती है वो डायमेंशन तय करती है किसी मुल्क के विकास का, सामाजिक न्याय का, अधिकारिता का, सामाजिक समरसता का। तो आखिर जो सरकार है वो इन चीजों का अपनी जगह उसका कमिटमेंट होता है, एजेंडा होता है, चुनाव घोषणा पत्र होता है। तो आखिर यही तो बात है ना कि 2005 के जो है सच्चर कमेटी में यही तो बात कही गई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि बिकॉज ऑफ दैट के हमको ये नहीं पता कि हमको किस चीज पे प्रायोरिटी देनी है, हमें मुस्लिम विकास में किस चीज की जरूरत है और कहाँ से हमको शुरू करना है, हमारे पास डाटाज नहीं है। इसलिए हम सच्चर कमेटी का जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हाई पावर जस्टिस राजेंद्र सच्चर के। मैंने उसमें प्रेजेंटेशन यूपी का किया, मेरा सर्वे था 4 डिस्ट्रिक्ट का इसी तरीके का। तो मैं ये जानता हूं कि जो जनगणना होती है वो एक सामाजिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक आईना होता है, उससे प्लान बनता है। हमारे यहाँ जो 5 ईयर प्लान होता है, जो पहले नीति योजना आयोग थी, आज नीति आयोग है, उस नीति आयोग में ये सब चीजें जाती हैं। उसमें बहुत से जो है वो डाटाज होते हैं, जो डाटाज अपनी जगह पर एनालिसिस होकर के बोलते हैं। तो ये फायदा अपनी जगह पर पसमानदा का मतलब क्या है भाई? लोगों को बड़ी चिढ़ है, कोई पसमानदा को वैसी कह देते हैं कि ये जोकर है। अगर हम जो है वो अपने पसमानदा हुकूक के लिए जो है वो वक्फ अमेंडमेंट का समर्थन पार्लियामेंट में करते हैं या प्रेजेंटेशन में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं तो कह देते हैं कि साहब हमारे हैदराबाद के प्रेसिडेंट को उन्होंने
جوکر کہتے ہیں. تو سوال اس بات کا ہے کہ پسماندہ مسلم کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اتنے قابل لوگ بیرسٹر ہیں. پسماندہ جو سماج میں کے وکاس میں جو پچھڑ گئے, جو پیچھے رہ گئے, وہ پسماندہ ہے. علی انور صاحب نے بڑا صاف صاف اس بات کو ڈیفائن کیا پسماندہ کون. تو اب اس پسماندہ کو جو کون ہو گئے, او بی سی ہو گئے, جو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, دھارا 340 ہو گیا. پسماندہ جن جاتیاں ہو گئیں, 342 ہو گیا. پسماندہ میں او بی سی میں ہمارا دلت بھی اٹیچ ہے. تو یہ سب کانسٹیٹیوشن کے پارٹ ہیں 40, 41, 42 میں. تو یہ اپنی جگہ پر جو انالیسس ہو کر کے آئے گی تو وہ آئینہ کلیئر ہوگا, ان کے لیے پروگرامز بنیں گے. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے پھر بہکا کر کے اس لائن پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ آپ کا دھرم کون سا ہے, اسلام ہے, آپ کی جاتی کون سی ہے, مسلمان ہے. تو یہ کہہ کر کے ذرا دیکھیے کہ کتنی بڑی کننگ, کتنی بڑی دھوکہ دھڑی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ سمویدھان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے ایک طریقے کا اپرادھک کرے. اس پہ تو مقدمہ درج ہونا چاہیے. جو عالم اس طریقے کی جو باتیں کرتے ہیں, اس طریقے سے مس گائیڈ کرتے ہیں, جنگڑنا کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں, غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. قرآن کہ آپ یہ سمجھ لو, ابھی میں نے جو 20ویں پارے کے اور دوسرے پارے کے جو بتایا, اس حساب سے تو یہ وہ بھی ایک ریلیجیس افینس ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل افینس ہو گیا, سرکار کے خلاف ایک پروگرام کو فیل کرنے کا ہو گیا. تو یہ سب اپنی جگہ پر جو ہے وہ غلط ہے. اس کا فائدہ 100% پسماندوں کو پہنچے گا, کیونکہ یہ چیز اپنی جگہ پر ایک بڑے نیڈ بیس پروگرام بن کر کے باہر نکلے گی. ایسا میرا یقین ہے کہ پسماندہ کو بڑا کھل کر کے آپ جب بھی اس طریقے کا سروے ہو, آپ سیدھے طریقے سے اس اسٹیٹ کی او بی سی کی لسٹ ملے گی, ایس ٹیز کی لسٹ ملے گی. اگر مان لیجیے ایس ٹی ہے, اگر مدھیہ پردیش راجستھان میں جو ہے وہ ہوتا ہے, انڈمان نکوبار میں جو ہے وہ سروے ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایس ٹیز ہیں, گوا ہے, دمن دیو ہے, تو مسلم ایس ٹیز ہیں, تو وہ اپنی جاتی جو ہے باقاعدہ اس چیز کو لکھیں گے. ہمارے یہاں یو پی, بہار, جھارکھنڈ اس میں او بی سی کا ہے. آپ راجیہ کی لسٹ اٹھا کر کے دیکھیے. میں تو یہ کہوں گا, بلکہ ہم پرائم منسٹر کو ابھی ہم بات کریں گے اپنے کور کمیٹی میں, پرائم منسٹر کو لکھیں گے کہ جو اس کے جو فارمیٹ ہو, وہ فارمیٹ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ یہ جو بہکانے والی جو ہے مسلکی, یہ بی جے پی ہراؤ والے جتنے آندولن والے جو لوگ ہیں, اور پولیٹیکل ہے, یہ ریلیجیس کم ہے, پولیٹیکل زیادہ ہے, کیونکہ ہم نہ جتاؤ کی بات کرتے ہیں نہ ہراؤ کی بات. ہمارا ساماجک سنگٹھن ہے, لیکن ہم نگیٹیوٹی کے خلاف. بھائی آپ کسی چیز کو, کسی سرکار کو نگیٹیوٹی کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے بھائی, بھکاری تو کٹورا لیتا ہے, وہ کٹورا لے کر کے جب مانگتا ہے تو وہ یہ کہتا نہیں ہمیں اس کا انودان چاہیے, اس کا پیسہ چاہیے, اس کا نہیں چاہتے. آج آپ جو ہے وہ شادی کا انودان مل رہا ہے, 1 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے, سب سے پہلے آگے آپ کھڑے ہوتے ہیں. آج جو ہے وہ مودی آواز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کھڑے ہوتے ہیں لائن میں. آج کتنے اشراف مہیلائیں, انہیں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جو وروଧ کرتے ہیں, آج ان مہیلاؤں کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے پتھر پہ. مہیلاؤں کو آج کتنے مہیلاؤں کے نام سے کارڈ بن کر ان کو جو فری میں راشن مل رہا ہے. آج کتنے بھی جو ہے وہ اشراف مہیلاؤں کو جو ہے وہ اس کا گولڈن کارڈ جو ہے وہ سواستھ کا ملا, 5 لاکھ کا ان کا علاج ہوتا ہے. تو یہ سب سویدھائیں میٹھا میٹھا تو گپ گپ اور کڑوا کڑوا تو, یعنی پسماندہ کو نہ ملے اور آپ کو ملے, اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہیں نہ چلا جائے. ارے بھائی, بات یہ ہے کہ جو بیکورڈنیس ہے, جو سوشلی بیکورڈنیس ہے, اس کا جب حصہ لگے گا, مان لیجیے وہ 27% میں ہے, تو ہمارا جو اپنی جگہ, جیسے کہ یو پی میں 20% جو ہے وہ پچھڑی جاتیاں ہیں, اور ان پچھڑی جاتیوں میں جو ہے وہ 20% مسلم ہے, سوری, ان مسلم میں 16% تو او بی سی ہے. تو بچا کتنا؟ 4% اشراف بچا. بہار میں حالت اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اشراف کی جو ہے وہ گری ہوئی ہے, اگر مطلب جنگننا کی ہی بات کی جائے. جھارکھنڈ میں اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہے. تو یہ سب چیزیں صرف ایک پولیٹیکل طریقے سے اس بات کو کہی جا رہی ہے. اس میں پورے طریقے سے پسماندہ کو, پچھڑی جاتیوں کو, یعنی ایون آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات بھی نکل کر کے آ سکتی ہے کہ جو مسلم دھوبی ہے, اس مسلم دھوبی کو ہندو دھوبی کے سمان جو ہے 341 میں ادھیکار کیوں نہیں ملتا. 1943 کے گزٹ میں جو ہے جلاہا اپنی جگہ پر جو ہے وہ جاتی میں درج ہے, سوچی جاتی میں, تو کیوں نہیں. بہت سے مطلب یہ ہے کہ لال بیگی ہے, لال بیگی جو مسلم ہے وہ سویپرس ہیں, والمیکی ہیں سویپرس ہیں, تو ان کو کیوں نہیں. تو یہ بھی ایک نیڈ بیس نکل کے آئے گی. ڈرتے یہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو, اس کا نقصان کیا ہے. یعنی اتنا دوردرشی ہو کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر مان لیجئے کہ ان کو 341 پہ آج تک آواز نہیں اٹھی, وقت پہ تو سب لٹ رہا ہے,
सब कुछ हो रहा है, पूरी आवाज होगी, सरकार को ब्लैकमेल किया जाएगा, इसकी सरकार भंग कर दो, इससे हट जाओ। बड़े बड़े उलेमा जो है वो गणित समझाते हैं, एक तरफ जो है मीडिया का जो है वो मान लीजिए बता रहा है कि कितने एमपी इधर जाएंगे, कितने उधर जाएंगे, कैसे सरकार में। हमारे मसलकी मौलाना लोग तकरीर कर रहे हैं कि साहब वो नीतीश बाबू जो है अपनी जगह जो है वो अलग हट जाए, उधर जो है वो तेलुगु देशम वाले अलग हट जाए, वक्फ जो है वो अपनी जगह वक्फ बिल गिर जाएगा और मस्जिदें बच जाएंगी, कब्रिस्तान बच जाएंगे। कभी आपने ये भी कहा होता कि 341 में जो है वो हमारे दलित मुसलमानों को भी अब आज बात कह रहे हैं कि नहीं साहब नाइंसाफी हुई है। अभी हाल ही में जो है वो देवबंद का बयान है एक मौलाना का कि साहब मतलब ये चीज होना चाहिए, उसके बाद में कह रहे हैं ना मुस्लिम में तो जाति पात है नहीं। तो ये एक दोहरापन, ये सब चीज जो है साफ जाहिर होती है कि ये लोग सिर्फ जो है ये नहीं चाहते कि सामाजिक समरसता हो, और ये अपनी जगह के इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसकी पेशबंदी ये करते नजर आते हैं। लेकिन इनके जो कर्म है, जो इनका एक्शन होता है, वो पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ होता है, और जनगणना का जो एक्शन होगा वो पसमानदा के हक में होगा, और 342 पे भी होगा, 340 पे भी होगा, और हमको 341 का रास्ता साफ करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जातिगत गणना आ जाएगी। अभी तक जातिगत गणना 1931 की बात नहीं हुई, अब जातिगत गणना में जो है वो मुस्लिम धोबी जब आएगा, कलंदर आएगा, बक्खो आएगा, पमरिया आएगा, लाल बेगी आएगा। तो ये इस तरीके के जब ये तमाम जातियां हैं, जातियों में राज्यवार जातियां हैं, ये सब आएंगे ही, तो वहां पे दोबारा फिर एक छलनी होगी, और छलनी होने के बाद जो है जो क्रीमी लेयर में आ रहा है, अब जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का है, उसके आईएएस भी है, पीसीएस भी है, आईपीएस भी है, आईएफएस भी है, और मतलब ये है कि एक अच्छी हैसियत है, वो आज तक क्रीमी लेयर की बात क्यों नहीं होती? अब क्रीमी लेयर की भी बात हो जाएगी, और जिनको अब तक नहीं मिला उनको मिलने की बात होगी। तो ये एक बहुत आशादायक अपनी जगह पर सरकार का कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। और सारे पसमानदा मुस्लिम से, चाहे वो देश के हमारे 12 राज्यों में हमारी यूनिट्स हैं और 4 राज्यों में हमारे बाकायदा ऑफिस है, हम बहुत जल्दी जो है वो तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी जो है अपना कार्यालय शुरू करने जा रहे हैं। हमारी टीम वहां पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप ये देखिए कि हम पूरा इस बात का करेंगे कि अपनी जाति जरूर लिखें, क्योंकि उसमें उनके आने वाली नस्लों का फायदा जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी परवेज हनीफ साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे नाजरीन से भी दरखास्त करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, और ताकि हमारे इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी इंशाअल्लाह। अभी के लिए अलविदा, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।